سورۃ فاطر کی آیت نمبر 41۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، بے شک اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے تھاما ہوا ہے آسمانوں کو اور زمین کو ان کے ٹل جانے سے۔ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں، إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِي، تو پھر کون ہے جو ان دونوں کو تھام سکے اس اللہ کے بعد۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، کوئی شک نہیں کہ وہ بڑا ہی بردبار اور بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ لوگوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ کے نام کی پکی قسمیں۔ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ اگر کوئی ڈرانے والا آیا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو ضرور یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ بنیں گے کسی بھی ایک امت سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، پھر جب نذیر آ گئے، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، تو کچھ بھی اضافہ نہیں ہوا سوائے نفرت کے۔ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ، زمین میں تکبر کرتے ہوئے، وَمَكْرَ السَّيِّئِ، اور بری تدبیریں کرتے ہوئے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری تدبیر تو نہیں گھیرتی مگر اسی کرنے والے کو۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، بس کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں پہلوں کے طریقے کا۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو سن لو کہ ہرگز تمہیں نہیں ملے گا اللہ کی سنت کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ہرگز نہیں تو پائے گا کہ کوئی اللہ کے طریقے کو ٹال دے۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد تمام کفار کا، بالخصوص مشرکین عرب کا ایک انتہائی گھنونا فعل اور گھنونا ان کا کام جو ہے اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں
ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان و زمین کو اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے، ختم ہو جانے سے، گر جانے سے کس نے بچایا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بچایا ہوا ہے۔ ان اللہ یمسک، یہ سب کس کے کنٹرول کے اندر ہے؟ اللہ پاک کے کنٹرول میں۔ میرے محترم دوستو، کتنے بڑے بڑے آسمان ہیں، ان آسمانوں کے اندر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پورا نظام شمسی ہے، پھر زمین کا سارا نظام ہے۔ اس زمین کے اندر پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، نہریں چل رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، بارشیں برس رہی ہیں، غلہ، اناج، پھل پھول، ساری مخلوق کو رزق، یہ سارے کا سارا نظام قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ یہ جو ہماری زمین ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، چھوٹا سا سیارہ۔ سے ماہرین فلکیات بتلاتے ہیں کہ اس طرح کی 13 لاکھ زمینیں اکٹھی کریں تو ایک سورج بنتا ہے۔ 13 لاکھ زمینیں کتنی بڑی اب ہمیں زمین لگتی ہے، کہیں یورپ ہے، کہیں ایشیا ہے، کہیں امریکہ ہے، کہیں بر اعظم، 7 بر اعظم ہیں، پھر سمندر ہے، یہ ساری کی ساری زمین ملا کر پھر اس طرح کی 13 لاکھ زمینیں اور ساتھ ملائیں تو پھر جا کے ایک سورج بنتا ہے۔ وہ اتنی دور ہے کہ علماء نے لکھا ہے، ماہرین فلکیات نے لکھا ہے کہ 9 کروڑ 30 لاکھ سال یہ اس کا فاصلہ ہے سورج کا زمین سے۔ قریب ترین، ہمارے سب سے قریب ترین جو چیز ہے وہ چاند ہے، یہ سب سے زمین سے سب سے زیادہ قریب ترین چیز ہے۔ اس کا بھی فاصلہ 2.5 لاکھ سال کا فاصلہ ہے زمین سے۔ اللہ پاک نے اس کائنات کے اندر اور ان کہکشاؤں کے اندر کتنی بڑی بڑی دنیا بسائی ہوئی ہے، اس کو اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر یہ ساری چیزیں فضا کے اندر تیر رہی ہیں، کل فی فلک یسبحون، یہ سب کچھ ایک فضا کے اندر تیر رہا ہے۔ چاند بھی چل رہا ہے، سورج بھی چل رہا ہے۔ اگر آسمان و زمین کی بھی حرکت ہو تو یہ بھی کوئی اشکال کی بات نہیں، لیکن ان ساری چلنے والی چیزوں کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سورج چاند کے اندر لگ گیا ہو، چاند زمین کے اندر لگ گیا ہو، کوئی اور ستارہ سیارہ کسی اور سیارے ستارے میں لگ گیا ہو۔ کتنے بڑے بڑے ستارے اور سب گھوم رہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک ستارے کا ذکر آتا ہے، انہو ہوا رب الشعرا، یہ شعرا ستارہ ہے جس کو عرب کے لوگ بڑا مقدس سمجھتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ اس کی کیوں عبادت کرتے ہو، اس کا رب تو خود اللہ ہے۔ انہو ہوا رب الشعرا، وہ شعرا ستارے کا بھی رب ہے۔ فلکیات والے لکھتے ہیں کہ یہ جو شعرا ستارہ ہے یہ سورج سے بھی 20 گنا بڑا ہے۔ 13 لاکھ زمینیں اکٹھی کریں تو سورج بنتا ہے، اور یہ سورج سے بھی 20 گنا بڑا ستارہ ہے، وہ بھی اسی فضا کے اندر چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، یہ روایت اور حکایت لکھی ہے تفسیر عزیزی میں، کہ اللہ پاک نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شیشے کے برتن پکڑائے اور فرمایا ان کو تھام کے رکھو، یہ گرنے نہیں چاہیے، ان شیشے کے برتنوں کو تھام کے رکھو، یہ گرنے نہیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پکڑا۔ آخر بندہ ہے، بندے کو نیند آ جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، بندہ کہاں تک ان کو تھامتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور بڑی طاقت رکھنے والے نبی، بڑے پاورفل نبی۔ قرآن کریم میں ان کی طاقت کا ذکر ہے کہ جس پتھر کو کئی لوگ مل کے اٹھاتے تھے وہ پتھر اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا تھا۔ لیکن
2 یا 3 دن گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نیند سے مغلوب ہوئے، معمولی سا نیند کا جھونکا آیا اور وہ برتن ہاتھ سے گرے اور چکنا چور ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اگر کبھی مجھے بھی نیند آتی یا اونگ آتی تو یہ زمین و آسمان کا سارا نظام ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ یہ جو سارا نظام آج قائم ہے اور چل رہا ہے اور بہترین چل رہا ہے، کبھی اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چلانے والا اس کو کبھی نیند نہیں آتی، اس کو کبھی اونگ نہیں آتی، وہ بڑا مضبوط ہے، اس نے یہ سارے کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں تھاما ہو۔ اللہ پاک فرماتے وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ یہ آسمان و زمین اپنی جگہ سے ہل جائیں، یہ آسمان و زمین آپس میں ٹکرانے لگے، تو بتاؤ ذرا ان امسکہما من احد من بعدی، پھر اللہ کے بعد کون ہے جو ان کو سنبھال سکے؟ کوئی ہے جو ان کو سنبھال سکے؟ بعض لوگ کہتے ہیں آسمان و زمین حرکت نہیں کرتے، خاموش بالکل ساکت کھڑے۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں نہیں، یہ حرکت کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے کسی کا انکار نہیں کیا، تم اپنے تجربے سے جو ثابت کر دو، قرآن کریم کے اندر وہی موجود ہے۔ اگر کہو ساکت ہے تو تب بھی قرآن میں موجود ہے، اگر کہو کہ یہ حرکت کر رہے ہیں تو تب بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن غلط نہیں، سائنس غلط ہو سکتی۔ اللہ پاک نے تو یہ بتایا کہ کنٹرول ان کا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر یہ اپنی جگہ سے سرک جائیں، ہل جائیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگے، تو پھر اللہ کے بعد کوئی اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ فرمایا جس کے ہاتھ میں یہ پوری کائنات ہے، تو بتاؤ وہ اپنے نافرمانوں کی گچی مروڑ سکتا ہے کہ نہیں مروڑ سکتا؟ اللہ کی نافرمانی ہو، وہ زمین کو حکم دے کہ لے جاؤ اندر، تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ وہ اگر اللہ کی نافرمانی کوئی کرے تو ظاہر ہے آسمان کی چھت کے نیچے ہی کرے گا نا۔ ظلم کوئی کرے تو آسمان کی چھت کے نیچے ہی کرے گا، تو کیا وہ اللہ اس پہ قادر نہیں کہ اس پہ آسمان گرا دے؟ لیکن یہ کرتا کیوں نہیں؟ انہو کان حلیما، کیونکہ وہ بڑا ہی بردبار ہے، وہ بڑا ہی حوصلے والا ہے، اور غفورا، وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج ہم کتنے بڑے بڑے پاپ اور گناہ کر کے بیٹھے ہیں، اور معاشرے کے اندر کتنے بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہمارے بھی تن بدن میں آگ لگ جاتی، حالانکہ ہم گناہ گار ہیں اور حالانکہ ہم کر کچھ نہیں سکتے، لیکن ہمارا بھی بس نہیں چلتا کہ ہم اس ظالم کی گچھی مروڑ دیں۔ تو جو اللہ پاک ہے اور جو اللہ قادر مطلق ہے، اس کے جوش میں، اس کے غیظ میں جوش نہیں آتا ہوگا، اس کو غصہ نہیں آتا ہوگا، یقیناً آتا ہے، لیکن اس نے اس زمین و آسمان کے بھی پیدا کرنے سے پہلے اپنے عرش پہ یہ بات لکھ دی تھی کہ ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے، میری رحمت زیادہ ہے، میرا غصہ تھوڑا ہے۔ اس لیے وہ اتنے بڑے بڑے ظلم دیکھ کر بھی ظالموں کو ڈھیل دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے۔ فرمایا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اس کے حبیب، اس کے پیارے آقا، اس کے پیارے محبوب، اس کے پیارے بندے، آقا تو ہمارے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، محبوب ہیں، حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ لوگوں نے ظلم و زیادتیاں کی، ان کو ستایا، ان کو تنگ کیا ہے، ان کی بیٹیوں تک کو ستایا گیا ہے، لیکن اس نے اس کو بھی حوصلے اور تحمل کے ساتھ برداشت کیا اور مہلت دی۔ پھر جب وقت آیا پکڑنے کا، تو پھر بدر کے اندر اس نے وہ رگڑا لگایا کہ آج دنیا تک نسلیں یاد رکھتی ہے کہ جن ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی تھی، بدر کے میدان میں کس طرح ذلیل و رسوا ہوئے۔ حالانکہ یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھی۔ جب اہل مکہ کے سامنے یہ بات آتی کہ یہودی تورات کو مانتے ہیں، عیسائی انجیل کو مانتے ہیں، تم کس کو مانتے ہو؟
تو وہ قسمیں اٹھایا کرتے کہ اللہ کی قسم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اللہ فرماتے اللہ کے نام کی پکی قسمیں اٹھاتے کہ لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر ان کے پاس بھی کوئی نذیر آئے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر تقریباً 2000 سال گزر گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکے والوں میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، طویل عرصہ گزر گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے کوئی 500 سال 700 سال پہلے یہ کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے، اور پھر آپ کی بعثت تک گوڈے گوڈے شرک میں ڈوب گئے تھے۔ اس وقت یہ کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس کوئی نذیر آ جائے تو لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، یہودی اتنے ہدایت والے نہیں جتنے ہم ہدایت والے بنیں گے، عیسائی اتنے ہدایت والے نہیں جتنے ہم ہدایت والے بنیں گے۔ قسمیں اٹھا کے کہتے کہ ضرور ساری امتوں میں سب سے زیادہ ہدایت والے ہم بن جائیں گے، یہ قسمیں اٹھایا کرتے۔ لیکن اللہ فرماتے فلما جاءہم نذیر، جب نذیر آ گئے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کے پیغام الہی پہنچایا، تو پھر صورتحال کیا بنی کہ ما زادہم الا نفورا، پھر کچھ بھی نہیں بڑھ رہا تھا ان میں سوائے نفرت، اور زیادہ نفرت کرتے جاتے۔ جتنا آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے اتنے ہی ان کے اندر بدکنا، نفرت کرنا، دور بھاگنا یہ بڑھتا جا رہا تھا، سوائے چند ایک لوگوں کے۔ اب مکہ مکرمہ میں دیکھ لیں سینکڑوں کی تعداد تھی جب آپ نے ہجرت کی، 13 سال محنت کے باوجود محض چند 100 لوگ تھے جو ایمان لائے، باقی سب کے سب الا نفورا، سوائے نفرت کے کچھ نہیں کرتے۔ اور اس نفرت کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اللہ پاک نے 2 وجہ ارشاد فرمائے۔ پہلی وجہ فرمائے استکباراً فی الارض، تکبر، زمین کے اندر تکبر، زمین میں چودراہٹ۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ یوں محسوس ہوتا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہماری چودراہٹ تو گئی، پھر ہماری سرداری تو گئی، پھر تو اس کی بات ماننی پڑے گی۔ یہ تو ہمارے جیسے کمزور مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھ کے بھی اپنی چودراہٹ چلاتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ کلمہ پڑھ لیا تو پھر اپنی چودراہٹ ختم۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ 2 ہی چیزیں ہیں، یا میرا جسم میری مرضی، یا اللہ کا دیا ہوا جسم اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جسم تو اللہ نے دیا ہے لیکن مرضی ہماری چلے گی، کلمہ بھی پڑھیں گے جسم بھی اپنی مرضی سے چلائیں گے۔ یاد رکھیں ایسے 2 نمبری جو ہے اللہ کو پسند نہیں۔ 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، اللہ کو یہ پسند ہے کہ ایک سائیڈ پہ لگو، جدھر جانا ہے ایک طرف لگو۔ تو ان کے اندر تکبر تھا، وہ سمجھتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو پھر اپنی مرضی ختم، لہذا وہ کہتے تھے کلمہ ہی نہ پڑھو، اپنی مرضی پہ زندگی گزارو۔ ایک تو یہ تکبر تھا۔ دوسری وجہ ومکر السیئ، بری تدبیریں، منصوبے بناتے، سکیمیں بناتے، سازشیں کرتے، کوئی ایسے پروگرام بناتے کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبا لیا جائے، ان کو جو ہے ختم کر دیا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ان 2 وجوہات کی بنیاد پہ انہوں نے میرے پیارے آقا میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفرت امیز سلوک کیا، قابل نفرت انہوں نے سلوک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن اس کا نقصان کس کو ہوا؟ تکبر کا نقصان کس کو ہوا؟ بری سکیموں تدبیروں کا نقصان کس کو ہوا؟ کیا اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی آ گئی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی آ گئی؟ کیا اسلام دنیا سے مٹ گیا؟ نہیں، اس سب کے باوجود اسلام بھی چمکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں بھی اضافہ ہوا، اللہ رب العالمین کی بادشاہی بھی سدا قائم و دائم ہے۔ نقصان ہوا تو خود ان بری سکیمیں بنانے والوں کا ہوا۔
تباہ و برباد ہوئے تو یہ برے لوگ ہوئے۔ اور اللہ پاک نے اصول بتایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو کسی کے لیے بری تدبیر کرتا ہے اس کا وبال اور اس کا نقصان سب سے پہلے تدبیر کرنے والے کو ہوتا ہے۔ کسی کے لیے ایک اصول ہے، فارسی کے اندر اس کو کہتے ہیں چاہ کن را چاہ درپیش، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ایک دن اس گڑھے میں گرتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے بری سکیمیں سوچتا ہے ایک نہ ایک دن وہ بری سکیموں کا شکار خود ہو جاتا ہے، اور جو دوسروں کے ساتھ اچھا کرتا ہے، بھلا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساری دنیا ہی بھلا کرتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اسلام کے خلاف ہو، کسی انسان کے خلاف ہو، اجتماعیت کے خلاف ہو، انفرادیت کے خلاف ہو، جو کسی کے لیے بھی بری تدبیر کرے گا، بری تدبیر کا سب سے بڑا نقصان خود تدبیر کرنے والے کو ہوگا، خود اس سکیم بنانے والے کو ہوگا۔ ایک بزرگ ہے محمد ابن کعب رحمہ اللہ، یہ اونچے درجے کے اولیاء اللہ اور تابعین میں سے ہیں۔ بنو قریظہ سے ان کا تعلق ہے۔ بنو قریظہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری کی سزا میں سب مردوں کو قتل کیا تھا تو ان میں ایک بچہ جو بیمار تھا کعب نام کا، وہ بچ گیا تھا۔ وہ بچہ پھر بعد میں مسلمان ہوا اور بہت بڑے عالم بنے، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بیٹے ہیں محمد ابن کعب رحمہ اللہ، تابعی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنے والے کو خود دنیا کے اندر ہی بھگتان کرنا پڑتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر یہ کرے گا خود اس کے سامنے یہ دنیا میں ہی آئیں گے۔ پہلی چیز یہی بری تدبیر ہے۔ جو کسی کے لیے بری تدبیر کرتا ہے وقتی طور پہ وہ بری تدبیر کا دوسروں کو شکار کر لے گا، لیکن بالآخر وہ خود ایسی تدبیروں کا شکار ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ وہ فرماتے ہیں جو کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، ظالم کو ظلم کا وبال دنیا کے اندر ہی چکھنا پڑتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ فرماتے ہیں جو عہد شکنی کرتا ہے، وعدہ توڑتا ہے، جو وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا، ایک نہ ایک دن یہ وبال اس کے سامنے دنیا کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ ان 3 میں سے ایک چیز ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو دنیا میں دوسروں کے لیے بری تدبیریں اختیار کرتا ہے ایک دن وہ بری تدبیریں خود اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ کتنی بڑی بڑی تدبیریں سکیمیں کی کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کے خلاف، کیسی بڑی بڑی تدبیریں کی، لیکن آج بتاؤ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ ہے یا کافروں کا زندہ ہے؟ کتنی بڑی بڑی تدبیریں اور سکیمیں کی یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، لیکن آج نام کس کا زندہ ہے، حسین کا یا یزید کا؟ یزید مٹ گیا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ میرے محترم دوستو، آج بھی دنیا کے اندر کفر و اسلام کا، حق و باطل کا یہی مارکا بپا ہے۔ بظاہر باطل بڑی بڑی سکیمیں لے کے آتا ہے، لیکن حق والے استقامت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، اللہ سے مانگ کر، صبر اور حوصلے کے ساتھ کام پہ لگے رہیں تو کامیابی بالآخر حق والوں کی ہی ہوگی۔ دنیا آخرت میں عزتیں اللہ حق والوں کو ہی دیتا ہے۔ دنیا میں بظاہر سکیمیں ان کی چل بھی جاتی ہیں، بعض اوقات کارگر بھی ہو جاتی ہیں، جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید بھی ہو گئے، بظاہر اس کی سکیم چل گئی، لیکن حقیقت میں کامیاب کون ہوئے؟ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوئے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جتنی مرضی تدبیریں کر لیں میرا طریقہ نہیں بدلے گا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، یہ انتظار کر رہے ہیں پہلوں والے طریقے کا، کہ پہلی قوموں کے ساتھ جو ہوا وہی ہو تو پھر ہم مانیں گے، اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا سن لو فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے اور دستور میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو اللہ کے طے شدہ پروگرام کو تبدیل کر سکے۔
وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور کوئی طاقت ایسی نہیں جو اللہ کے طے شدہ پروگرام کو بدل تو دور کی بات ٹال ہی سکے۔ اللہ نے جو طے کر لیا کہ یہ اس وقت میں یہ ہوگا، تو کوئی طاقت نہیں جو اس کو وہاں سے ٹال سکے۔ میرے محترم دوستو، آج دنیا کے اندر مختلف قسم کے جو عذاب آ رہے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے تھپڑ ہیں۔ اب بھی اگر ہم ان تھپڑوں سے اس سے عبرت حاصل نہ کریں اور راہ راست پہ نہ آئیں، تو ہم سے بڑا احمق اور بے وقوف اور نادان کون ہوگا۔ آج دنیا پھر بند ہونے جا رہی ہے۔ کرونا سے بھی بڑی مصیبت اب دنیا میں شروع ہو گئی، کرونا سے بھی بڑی مصیبت شروع ہو گئی۔ یورپ بند ہو رہا ہے، عرب بند ہو رہا ہے، افریقہ بند ہو رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج انسانیت کو سمجھ جانا چاہیے کہ پوری کائنات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ اللہ کے ساتھ جڑیں گے تو کائنات کو سکون ملے گا، اللہ سے جتنا کٹیں گے اتنی کائنات کے اندر بے چینی ہوگی۔ اور اللہ سے جڑنے کا راستہ ایک ہی ہے، اس کے پاک پیغمبر حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اعمال کے ذریعے، سنت طریقوں کے ذریعے اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اسی میں ہماری نجات، اسی میں ہماری دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔